السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی پہلی نوابی آزاد ریاست کے پاکستان سے الحاق کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہمیں بر صغیر کے راجواڑوں، ریاستوں اور نوابی ریاستوں کے متعلق آگاہی ہو۔ بر صغیر پر انگریز کی حکومت آنے سے پہلے مسلمان بادشاہ 800 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے نظم و نسق کی بہتری اور اپنی سہولت کے لیے اپنی مملکت کو مختلف جاگیروں اور تعلقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان جاگیروں کی دیکھ بھال کے لیے صوبے دار یعنی گورنر اور تعلقہ دار ہوتے تھے، جو بادشاہوں کو مالیانہ اکٹھا کر کے دیتے تھے اور جنگ کی صورت میں بادشاہ کو سپاہی مہیا کرتے تھے۔ یہ سپاہی پیشہ ور نہیں ہوتے تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور دوسرے روزگار میں مشغول ہوتے تھے۔ بوقت ضرورت گورنر، صوبے دار، تعلقہ دار یا جاگیردار کے حکم پر اپنے ہتھیار اور اپنے اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کا رخ کرتے تھے۔ یہ رواج یورپی بادشاہوں میں بھی تھا۔ وہاں ان پارٹ ٹائم سپاہیوں کو پیزنٹ سولجر کہتے تھے۔ جب ہندوستان پر ملکہ برطانیہ کا راج قائم ہوا تو انگریز حکمرانوں نے انتظامی سہولت کے لیے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کا نام برٹش انڈیا رکھا گیا۔ یہ حصہ ڈائریکٹ وائسرائے ہند کے ماتحت ہوتا تھا، اور دوسرے کو پرنسلی اسٹیٹ، نوابی ریاست یا راجواڑے کا نام دیا گیا۔ یہ چھوٹی بڑی ریاستیں اور راجواڑے تھے جو مسلمان حکمرانوں کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ ان ریاستوں کی حیثیت بادشاہ وقت کے باجگزار رعایا کی ہوتی تھی۔ انگریز حکمرانوں نے بھی ان ریاستوں کی داخلی آزادی کو مسلمان حکمرانوں کی طرح قائم رکھا، لیکن ہر ریاست میں برطانوی حکومت کا ایک نمائندہ بٹھا دیا۔ اس نمائندے کا کام ریاستی امور کی دیکھ بھال ہوتا تھا۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں 8 ریاستیں رقبے اور آبادی کی لحاظ سے بہت بڑی تھی، بلکہ وہ ایک چھوٹے ملک کا درجہ رکھتی تھی۔ ان ریاستوں میں حیدرآباد دکن، میسور، ٹرنکور، جموں و کشمیر، جے پور، پٹیالہ، بھاورپور اور کلاش شامل تھے۔ ان ریاستوں کے حکمرانوں کو برطانوی حکومت کی طرف سے 19 اور 21 توپوں کی سلامی ملتی تھی۔ یہ بڑی ریاستیں اپنی پولیس، فوج اور اپنا قومی پرچم رکھ سکتی تھی، یہاں تک کہ اپنی مقامی کرنسی اور ڈاک ٹکٹ بھی جاری کر سکتی تھی۔ مطلب یہ کہ ریاست کی 4 دیواری میں ان ریاستوں کے مہاراجوں اور نوابوں کو مکمل آزادی تھی، لیکن بقیہ حکومتی معاملات میں ان کو کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ حکومت برطانیہ نے ان ریاستوں، راجواڑوں اور جاگیرداروں کی درجہ بندی رقبے اور آبادی کی لحاظ سے کی ہوئی تھی۔ اس درجہ بندی کے مطابق ان ریاستوں کے حکمرانوں کو القابات دیے گئے تھے، مثلا راجہ، مہاراجہ، چھترپتی، سلطان، نظام، نواب، امین دیشمکھ، والی، میتر، میر، پیشوا وغیرہ۔ رقبے اور آبادی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے توپوں کی سلامی کی بھی درجہ بندی تھی، یعنی 3، 7، 13، 19 توپوں کی سلامی کے حقدار مختلف درجوں کے ریاستی حکمران ہوتے تھے۔ تقسیم سے پہلے برصغیر میں 565 چھوٹی بڑی جاگیریں، ریاستیں اور راجواڑے تھے، اور ان کی کل آبادی قریباً 10 کروڑ تھی، یعنی برصغیر کی کل آبادی کا 22%۔ ان 500 ریاستوں میں سے 47 ریاستیں مسلمان حکمرانوں کے زیر تسلط تھی۔ اہم مسلمان ریاستیں جو بھارت کے قبضے میں چلی گئی ان میں حیدرآباد دکن،
کشمیر، جوناگڑھ، ماندوا، لوہارو، مالیر کوٹلا، بھوپال، پٹودی، ارکاٹ اور ریاست رامپور مشہور تھی۔ برصغیر کا وہ حصہ جسے اب پاکستان کہتے ہیں، یہاں 13 مسلمان ریاستیں قائم تھیں۔ سوائے قلات کی ریاست کے بقیہ 12 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا، لیکن انہوں نے اپنا اندرونی نظم و نسق حکومت پاکستان کے حوالے ابھی نہیں کیا تھا۔ یہ مرحلہ 1955 میں آیا جب تمام مغربی پاکستان کو ایک صوبے کی شکل دی گئی، یعنی 1 یونٹ بنایا گیا۔ 1956 کے آئین کے مطابق پاکستان کی تمام ریاستیں سوائے ریاست سوات کے مغربی پاکستان کا حصہ بن گئی۔ ریاست سوات 1969 میں ختم ہو گئی۔ یہاں کے حکمران کو والی سوات کہا جاتا تھا۔ وہ ریاستیں جو پاکستان میں شامل ہوئی، ان کے نام یہ ہیں: بھاولپور، قلات، لسبیلا، خاران، مکران، خیرپور، چترال، سواب، دیر، ہنزا، نگر یعنی گلگت اور بلتستان۔ پاکستان سے الحاق کرنے والی 13 ریاستوں میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ریاست بھاولپور سب سے بڑی اور امیر تھی۔ اس ریاست کی ابتدا 1727 میں ہوئی تھی، جبکہ امیر صادق عباسی اول حکمران تھا۔ اس وقت عباسی حکمرانوں کو امیر کہا جاتا تھا۔ یہ تو 1866 میں حکومت برطانیہ نے ان کو نواب کے خطاب سے نوازا تھا۔ نواب صادق محمد عباسی چہارم برصغیر کی تقسیم کے وقت بھاولپور کے حکمران تھے۔ وہ قائد اعظم کے ذاتی دوست تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی سب سے پہلی ریاست بھاولپور تھی، اور اس ریاست نے نہ صرف پاکستان کی مالی مدد کی بلکہ ہندوستان سے لوٹ پٹ کر آنے والے مہاجروں کی بحالی میں بھی پیش رہی۔ بھاولپور بطور ریاست 1955 میں مغربی پاکستان میں مدغم ہو گئی تھی۔ اب اس ریاستی علاقے کی آبادی قریباً 40 لاکھ ہے، جس میں 2/3 سے زیادہ مہاجر آبادکار ہیں۔ موجودہ پاکستان کے حصے میں آنے والی دوسری بڑی ریاست قلات تھی، جو بلوچستان میں واقع تھی۔ یہ ریاست انگریزوں کی تحویل میں آنے سے پہلے 1839 تک ایک آزاد ملک کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس سے پہلے یہ خطہ صفوی اور مغل بادشاہوں کے زیر اثر رہا۔ قلات کے علاقے کو مغلوں کے زمانے میں توران کہا جاتا تھا۔ آج کی پاکستانی پختہ عمر کی نسل کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ حبشی نسل کے سیاہ فام، جن کو ہم لوگ بطور مکرانی جانتے ہیں، ان لوگوں کے آباء و اجداد زنجبار قلات کے خانوں اور میروں کی خدمت کے لیے افریقہ سے بطور غلام لائے گئے تھے۔ ان کو شیدی کہا جاتا ہے۔ لیاری کراچی میں رہنے والے مکرانی دراصل اس شیدی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا کلچر، کھانے، رقص اور موسیقی، یہاں تک کہ لباس بھی ابھی تک مشرقی افریقہ کے ساحلی علاقوں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ریاست قلات نے پاکستان کے ساتھ فوراً ہی الحاق نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت کے خان نے قلات کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا تھا، لیکن کچھ بدمزگیوں کے بعد 1948 میں ریاست قلات پاکستان میں شامل ہو گئی۔